الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے طلباء کل کے رہنما ہیں، ان کی بنیاد دین پر ہو تو وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہیں گے۔ دینداری کے لیے نماز کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنی اور عمل کی دعوت بہت ضروری ہے۔ اگر اسکول کے نظام میں روزانہ چند منٹ قرآن کی تلاوت اور نماز کا اہتمام کرایا جائے تو یہ بچوں کی دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا دینی تعلیم کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ اداروں کے لیے محض یہ اضافی کام نہیں بلکہ ایک امانت ہے جس کے بارے میں کل روز قیامت سوال ہوگا۔ بچوں کے دل نرم اور جلد اثر لینے والے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تاکید کرو اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اسی عمر میں تربیت ہو سکتی ہے ورنہ ماں باپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر جہاں تک ہو سکے ہمارے تمام طلباء طالبات کو نماز کی پابندی پر لانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی تم جانتے ہو وہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ بخاری۔ اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمارے تمام طلباء طالبات گھروں میں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار جو بھی ہوں، سب کو کم از کم آسان نصاب سے نماز کی پابندی پر لائیں اور بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی فکر کریں۔ جنتیوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، مثلا سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کے عالیشان محل ہوں گے، خوبصورت باغ جس میں 4 قسم کے نہریں، شہد، دودھ، بہترین پانی، پاکیزہ شراب بہہ رہے ہوں گے، ہر قسم کے پھل پھول ہوں گے، کھانے کے لیے بہترین غذا ہوگا، پیشاب یا پیخانہ نہ ہوگا بلکہ فرحت بخشنے والا خوشبودار پسینہ اور ڈکار کے ذریعے غذا ہضم ہو جائے گا۔ جہنم میں بڑے بڑے زہریلے سانپ اور بچھو ڈستے رہیں گے، جہنمی بھوک بھوک کر کے چلاتے رہیں گے، کھانے کے لیے کانٹے دار زقوم پہل دیا جائے گا جو نہ حلق سے اترے گا اور نہ باہر نکلے گا، پینے کے لیے بدبودار گندا خون اور کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ اگر جہنم کا بدبودار پیپ اور خون کا ایک ڈھول دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا کے تمام لوگ اس کے بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ جہنمی موت کو بار بار پکاریں گے لیکن مریں گے نہیں، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایمان کی پہچان اور خبر کے عذاب اور دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے قبر میں، حشر میں، میزان میں، پل صراط میں، پریشانی کے بعد جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا، قرآن سے تعلق اور سچی توبہ ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ سورہ آل عمران ہے۔ جب بچے قرآن کریم اور حدیث سے نماز سیکھتے ہیں تو وہ نہ صرف خود نیک بنتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک بناتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے گھر والے جنت میں مل جل کر خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جائزہ فارم۔ الحمدللہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر ایک اپنا جائزہ لیں، اپنے ماتحتوں کا جائزہ لیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی بنا پر ایک محنت ہو رہی ہے
جس میں اسکول کے، کالج کے، کارخانے کے ہر طبقے کے لیے ایک جائزہ فارم بنایا گیا ہے، جس میں عمر، نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا وقت قرآن پڑھتے ہیں، اس سال رمضان میں کتنے روزے رکھے، اردو پڑھنے آتا ہے یا نہیں، گھر میں کتنے افراد قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے افراد گھر میں قرآن نہیں پڑھتے، گھر میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں اور کتنے افراد نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، یہ تمام چیزوں کا سوال ہوتا ہے۔ اسی کے اندر آتا ہے یہ تمام چیزیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر اعتبار سے ہر شخص کو ہمیں پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے جو ضروریات ہیں وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، ہر طرف ہمیں اس کا جائزہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے، مقصد زندگی ہے، ضرورت تو آج رہے گی کل ختم ہو جائے گی، مگر مقصد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جناتوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور سب سے بہترین عبادت اور سب سے بنیادی عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نماز نماز نماز، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ضروری سمجھ کر، مقصد زندگی سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محنتیں ہو رہی ہے اس میں ہر ایک حصہ لیں تاکہ تمام لوگوں اس سے فائدہ ہو، خود بھی دیندار ہو سکتے ہیں اور دوسرے افراد بھی ہمارے طرف سے دیندار ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ پوری وضاحت پیچھے کے مضمون میں دیا گیا ہے، پورے حضرات غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے تمام حضرات دیندار ہو جائیں گے، گھر کا ماحول، محلے کا ماحول سب دیندار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔